الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالی جل جلالہ کی پیغمبروں کو اور ان کی اعلیٰ کی شاعر کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، تکریم کرنا، یہ دراصل اللہ تعالی جل جلالہ کی تعظیم ہے، تکریم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملک اپنی جھنڈے کی عزت چاہتا ہے. اس کا جو پاکستان ہے، اب اس کی جھنڈے کی کوئی بےحرمتی کرتے ہیں جو لوگ، تو اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے. بس چلے نہ چلے دوسری بات ہے، لیکن اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ جھنڈا یہ عام کپڑا ہوتا ہے، صرف اس پر ایک ٹپا لگایا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے. اس جھنڈے کی آپ دیکھتے ہیں جب صبح ترانہ آپ اسکول والے پڑھتے ہیں تو پھر بڑے دھوم دھام کے ساتھ اس کو اوپر لے جاتا ہے، نشان والا. حالانکہ یہ جھنڈا پاکستان ہے، نہ یہ جھنڈا کوئی قیمتی چیز ہوتا ہے، نہ سونے چاندی کا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم ترانوں کے ساتھ اوپر لے جاتے ہیں اور پھر جب کھولتے ہیں تو فقط ہوئی ہم کہتے ہیں ہم نے پہلے تو بند ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو ہم کھول دیتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں. تو یہ ہے شاعر. کیا ہے یہ؟ پاکستان کا شعیرہ ہے، گویا پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی علامت ہے. اس سے آگے پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ عزت والے ہوتے ہیں. اس کی تحقیر کرنے پر پوری قوم اڑ جاتی ہے کہ اس نے ہماری، شاید اس سب کی طبیعت بھی نہ چلے، لیکن اس نے ہماری قوم کی بے عزتی کی ہے کہ اس سے ہماری قوم کی سفیر کو بے حرمتی کی، اس کی عزت کو تار تار کیا. تو اس پر لوگ لڑتے ہیں. دراصل دیکھتے ہیں لوگ اس کو مارتے بھی ہیں اور اس دوسری کو ساتھ تو کبھی کبھی اس کے مال بھی چھین لیتے ہیں. لیکن ایسی موقع پر ڈاکو بھی کیا کہتا ہے کہ نہیں، یہ کام غلط ہوا. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی شاعر کی تعظیم کرنا دراصل اس کی اللہ تعالی کی تعظیم کرنا ہوتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، جو چیزیں اللہ کے نام لگی ہوئی ہیں، یہ دراصل ان کی دلوں میں اللہ تعالی کا خوف ہے، خشیت ہے، عظمت ہے. اس خشیت اور عظمت کی وجہ سے وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی شاعر کو عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں.
ایک عام اونٹنی ہے، یہاں لوگ ہم اس کو بگاتے بھی ہیں، ذبح بھی کرتے ہیں، اس کو وہ ایسی لاٹھی سے مارتے ہیں کہ کبھی کبھی راہٹ پر بھی اس کو باندھ دیتے ہیں کہ تاکہ وہ کنویں سے پانی نکالے، اس پر لکڑیاں لاتے ہیں. لیکن جو جس صدی کے جس اونٹنے کے گلے میں ایک قلادہ ہو کہ حرم شریف جا رہا ہے، اب یہ حرم شریف خود بھی خدا نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے حرم شریف، اللہ تعالیٰ ہم حج کرتے ہیں، لیکن یہ حرم شریف جا رہی ہے، یہ ایک بدنا. اب کیا کرتے ہیں کہ اس اونٹنی کی بھی قدر ہوگی. والبدن من شعائر اللہ، والبدن جعلناها من شعائر اللہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. جزاکم اللہ خیر، میں حافظ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہارے لیے اونٹنی کو جو حرم شریف جا رہی ہے اس کو تمہارے لیے شاعر بنایا ہے. اب اس کی عزت کس کی عزت ہے؟ کعبے کی عزت ہے. کعبے کی عزت کس کی عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی توہین کرنا یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکائے گا، اور یہ ہم کس بے دردی کے ساتھ کبھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے، یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، دین کے نام پر بھی کبھی ہم اس کو توحید کے نام پر اس کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان آیات جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات کی تلاوت کی، اس میں اسی بات کو اٹھایا ہے. فرمایا آپ یہاں سے ان لوگوں کی، آپ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی بات کی جائے وہ جذبہ ہوتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہودی ذہنیت ہے. یہ لوگ بظاہر نام تو توحید کے لیتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ یہودیوں کا چربہ ہوتا ہے. یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہودیوں کی اپنی دستور بھی یہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، گستاخ لوگ تھے. اگر نصارہ حد سے زیادہ عزت کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیتے، ان کے اندر یہ مرض تھی، تو یہودی انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی کرتے. موسیٰ علیہ السلام جس شخصیت جس کی معجزے انہوں نے دیکھ لیے، معجزات، فرعون کو اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، اور اللہ تعالیٰ جو نے ان کو راستے دے دیے سمندر میں. جب بھی کوئی ضرورت پڑی، ہمارے پانی نہیں ہے، پانی کے لیے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے. اب اس طرح سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی طعام میں کمی آئی، لن نصبر علی طعام واحد، ان کی یہ عادت ہے. ہمارے لیے بھی ایسی الہ بناؤ جس طرح ان لوگوں کی الہ ہے. چند دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، بچڑی کو تو خدا بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قدر کا یہ حال ہے. اس سے صرف آواز نکال دیتے لوگ خوار. آج کل لوگ آواز ان کے پیچھے چلتے ہیں، خوار کے پیچھے.
یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اندر حقیقت کیا ہے. ان آوازوں کے اندر یہ قوم کی بدذوقی کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا ذوق خراب ہو چکا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں جاؤ تم فتح دوں گا، اس گاؤں میں جاؤ، کیا کہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، لمبے لمبے لوگ ہیں. انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، ہمیں کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ لاٹھی تمہارے پاس ہے، اتنی بڑی بڑی کرتب دکھائے، ایک لاٹھی وہاں بھی پھینکو. یہ ان کی بات ہے، یہ ان کی عزت ہے. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ہم اس وقت تک ایمان تم کو نہیں مانیں گے اس بات کو کہ تم پر اب اتنے بڑی بڑی معجزات کو دیکھ کر پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم ایمان تمہاری تصدیق نہیں کریں گے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، تورات ہے. جب تک تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کھلے آنکھوں نہ دیکھ رہے ہیں فٹ ہو جاؤ گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہودی ذہنیت ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں ہماری دین سراسر ادب ہے، نہ تو اس کی غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے، نہ اس کو طواف کرنا ہے، نہ اس کو خدا بنانا ہے، نہ اس کی وہ سجدے کرنے، لیکن تعظیم کرنا نہیں اللہ تعالی کی تعظیم ہے. یہ قرآن مجید ہے، اسی کاغذ پر لکھا ہوا ہے جو عام کاغذ ملتا ہے یہاں. کسی جگہ اچھی کاغذ ہوگی، کسی کمزور کاغذ ہوگا، لیکن لکھا ہوا کس پر ہے؟ کاغذ پر ہے. یہ وہی سیاہی ہے جس سے ہم دوسری کتابیں لکھتے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہ پاک ہاتھ مت لگاؤ، اس کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو کیا ہو؟ پاک ہو. ہم ایک بار تبلیغی سفر پہ گئے تھے، جب وہ جوان تھی پہلے چل سکتے تھے. تو بیوقوفی بھی ہوتی ہے، کمعقلی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اچھے لوگوں میں برے لوگ بھی داخل ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم نے اس اپنوں سے مار کھایا ہے. جماعتوں کو، جمعیتوں کو اس بات کی بڑی تفتیش کرنی چاہیے، سمجھ آئی بات، تحقیق کرنی چاہیے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. جو اپنوں اور پرایوں کی تمیز نہیں جانتا وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے، وہ جماعتیں تباہ ہو جاتی ہیں. چپلوس زیادہ ہوتے ہیں، چپلوسی کے اندر کیونکہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو یہ ہم جا رہے تھے تو ایک آدمی نے، اس کا سرحانہ نہیں تھا، قرآن مجید کو وہاں سے اٹھا کر مسجد سے اس کو سر کے نیچے رکھ دیا. تو میں نے کہا تو کیوں رکھ دیا؟ اس نے کہا کہ یہ جائز ہے. علماء نے ایک بات علم کے ساتھ کرتا ہے. میں نے کہا کہ وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب خوف ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہم سے کوئی نہ چرا لے تو اس کو عزت کے ساتھ یہاں ایسے رکھا جائے کہ تاکہ آپ سے کوئی نہ چرائے. سینے پر رکھتے ہیں، کہیں رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں. تو میں نے تو یہاں سے قرآن مجید کو یہاں سے اٹھا کر سر پہ نیچے رکھ دیا. تو
تو پھر میں نے وہاں جو امیر صاحب تھا اس کو بتا دیا کہ یہ آدمی ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ کام کی بڑی جذباتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک آدمی تو ہمیں مشقت سے کہیں سے ڈھونڈ نکالا ہے, آپ اس کو بھی بگاتے ہیں. کیا خدا کیا خوف کرو یار. تو سادگی بھی ہوتی ہے الحمدللہ. طبیعت والے بڑے قدردان ہوتے ہیں, بڑی عزت والے ہوتے ہیں. لیکن ہر جماعت میں اس کو خیال کرنا چاہیے کہ اپنوں پراؤ کو بچائے. اپنے آپ کو رلائیں گے, دوسرے آپ کو ہنسائیں گے, لیکن آپ کیے پہ آپ کو برباد کریں گے. لیکن لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ چپلوسوں کی بڑی قدر کرتے ہیں جب تک اس کو دو پاؤں سے پکڑ کر کے نیچے اس کی سر اٹھا نہ کیا ہے, اس وقت تک وہ چپلوسی کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کو, یہ کہتی مومنوں کو ہے اے ایمان والو لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کی آوازیں سے بلند نہ کیا کرو. یہ ادب سکھاتا ہے. بعض دیکھتے ہیں, بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنی شان جتانے کے لیے استادوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, صاحب کو شان دکھاتا ہے کہ میں کیا ہوں, وہ بڑے شان والا ہوں. بڑے کسی کی آواز تیز ہوگی کسی مستثنا ہے, جس کی آواز بلند ہوگی مقصد تو یہ نہیں تھا. آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک بات بتاتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, تم ایک دوسرے کی طرح اس کو نہ بلاؤ. اور بلنیا نادر روشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آواز نہ دیں, وہاں جائیں, بات کریں, درخواست کریں. اب دیکھیے یہ قرآن ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم, تمہاری ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری اعمال تباہ و برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی کی اعمال کو تباہ نہیں کرتا. نیکی کرو ایک نیکی 10 نیکیاں لکھیں گے آپ, برائی کرو ایک برائی لکھیں گی. ایسا نہ ہو کہ ایک برائی کی وجہ سے تمہاری 10 نیکیوں کو ختم کریں. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری اچھائیاں اس کی برائیوں کو ختم کریں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تمہاری نیکیوں کو, ایک آپ نے غلطی کی تو سب کو کہ بس جاؤ. یہ تو انسان کی عادت ہے. میں کل بھائی کھانے پر بیٹھتے تو پھر کوئی نہ کوئی لطیفہ سناتے. تو ایک آدمی نے لطیفہ سنایا کہ بھائی نے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, وہ بڑا بد دماغ تھا. تو بادشاہ نے اس کے ایک خادم تھا, 10 سال اس نے وزیر تھا,
بہت زیادہ عزت کی تھی. اس کی وہاں کے ہاں ملاتا جب ٹھیک بات ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. ذہین بھی بہت تھا, خدمتی بھی بہت تھا. اس کے ساتھ 10 سال گزارے. ایک دن سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو اس نے ظالم نے کتوں کو پالا تھا, زبردست کوتے تھے. جب کسی کو سزا نہیں ہوتی تھی وہ اتنے عالی ہو چکے تھے, اتنے کہ اس کو کہو کہ کاٹو تو وہ بادشاہ کے حکم ایسے مانتے تھے کہ اس کو پھر سب کو اس آدمی کو چیٹ پار کر کے ختم کرتا. تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں تم قتل کروں گا, تم نے غلطی کی ہے. اس نے کہا کہ ان کتوں کو ڈال دوں گا. اس نے کہا کہ بے شک ڈال دیں, کوئی بات نہیں. ایسی ہوشیار آدمی تھا, لیکن ہمیں تھوڑا سا 10 دن مجھے کتوں کے ساتھ رکھو. ٹھیک ہے, اس میں کیا رجے جائیں. تو اس خادم کو ہٹا دیا, اس کو اس کی کھانی پینے پر لگا دیا. کبھی گوشت ڈالتا ہے, کوئی کھانا ڈالتا ہے, کبھی کچھ ڈالتا ہے, کبھی کچھ ڈالتا ہے. اس کی بڑی عالی ہو گئے, شہزائی ہو گئے. کچھ عرصہ کی جب 10 دن پوری ہو گئے تو اس کو باندھ لیا اور کتوں کے سامنے رکھ دیا. کتے اس کے لیے وہ دم ہلاتے تھے, عزت کرتے تھے اس کی. تو اس نے کہا, بادشاہ نے کہا کہ کاٹو. تو اس کی نہیں دم ہلاتے کہ ہمارا احسان کیا, 10 دن ہمیں کھلایا ہے پلایا ہے. اس کیسے کاٹے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ دیکھیں میں نے اس کو تو کہ 10 دن خدمت کی ہے, یہ آپ کے حکم بھی نہیں مانتے, مجھے بھی عزت کرتے. میں نے تمہارے ساتھ 10 سال گزارے ہیں, تم نے میری زندگی دی کی ہے, میں نے ایک خطا کی ہے اور تم مجھے کتوں کو ڈالتے ہو. اس پر وہ بڑا پریشان ہو گیا. سمجھ آئی بات؟ یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کسی کی, وہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ آپ 1000 گناہ کریں, ایک نیکی کریں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے, تم کو معاف کر دے. چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی, نماز پڑھ لی, گناہ صغیرہ اس سے بھی معاف ہو گئے. وہ رب کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گی, تم کافر ہو جاؤ گے, تم اسلام سے نکل جاؤ گے اس بے ادبی کی وجہ سے. وانتم لا تشعرون, تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کی ہے, اب یہ کیا ہے, بس فخر بھی کرتے ہیں اس پر. تم کو پتہ نہیں ہوگا, یہ نہیں, یہ قصدن نہیں کی ہے. اس نے گویا اس کو اچھا کام سمجھا ہے, لیکن پیغمبر کی بے ادبی کی ہے تو کیا ہے, خطرہ ہے کہ تم کیا ہے, تمہاری اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. اب اللہ تعالیٰ اس کی دوسری پہلو کو بھی بتاتا ہے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ آئیں ہیں دائیں ہیں بائیں, ہمارے ساتھ آئیں بائیں بہت چلتی ہے. تو فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں ادب کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ لوگ ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کو پرہیزگاری کے لیے جانچ لی ہے. یہ ایک دل پرہیزگاری کا حقدار ہے. وہ بھی فرمایا ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب, یہاں بھی فرمایا جس کو ہم نے جانچ لیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہے, بخشش ہے
اس کے لیے جنت ہے. آج کل میں عرض کرتا ہوں کہ بہت بڑی بدبختی بھی ہے، اور حکومتوں کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے مذاق اڑائے، اس کو تو عزت ملتی ہے، اور دوسروں کو سزا ملتی ہے. اب اس کو ہم کیا کہیں، مسلمان کہیں کیا کہیں؟ بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی آدمی فتویٰ بھی تلاش نہیں کر سکتا، کیا کروں اس کو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، اللہ تعالی جل جلالہ کے تعزیرات کو اسلامی مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو کہتے ہیں ظالمانہ ہے. جب یہ ظالمانہ ہے تو خود اللہ تعالیٰ کیا ہوا. ظالمانہ قانون کون بنائے گا؟ اب مجھے بتائیں کون بنائے گا؟ ظالم بنائے گا. ظالم کا کام ظالمانہ قانون ہے. اب ان کے پیچھے بھی ہماری قوم عوام جو ہے جھنڈے لے کر زندہ باد کنارے لگاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گمراہ ہے، یہ اچھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. تم ظالموں کے طرف مائل بھی نہ ہو جاؤ، ورنہ یہ آگ تمہیں بھی پہنچ جائے گا. اس پر جو نقصان تکلیف پہنچے گا تمہیں بھی پہنچے گا. کہتی کوئی سیاسی بات ہی ہے، ہر بات کو سیاسی کی اس میں کاتے میں ڈال کر ہم اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں. ایسے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال ہو، جہاں دین کے تحقیر ہو، وہاں بیٹھنا تمہارے لیے حرام ہے. وہاں جانا اللہ تعالیٰ فرمائی نہیں کہا کہ جاؤ تحقیر، وہاں سے اٹھ جاؤ. کوئی بس نہیں چلتا وہاں سے اٹھ جاؤ. یہ اٹھتی بھی نہیں ہے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیشہ اپنی اولادوں کو ادب سکھایا کریں، شرک سے بچایا کریں. وہ ہمارا ظاہر ہے کہ اسی بڑی بے وفائی کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، لیکن اسے بڑا بے وفا کیا ہوگی کہ دوسروں کو قلموں کو تو چومے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کریں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تحقیر کریں. اس سے بڑی بے وفا کون ہوتے ہیں؟ ایک عورت تھی، وہ جب کسی دوسری جگہ پہ جاتی تھی تو بڑی بناؤ سنگار کرتی، آنکھوں کو سرما لگاتی تھی، بہت زیادہ بن ٹن کی جاتی تھی کسی خاص گھرانوں میں، اور اپنے گھر کے اندر خراب کپڑوں میں رہتی تھی. کہیں پیشاب لگا ہوا ہے، کوئی گندی کپڑے میں لگی ہے. جب اس کو کہا جاتا کہ بھئی یہاں تو اچھے کپڑے پہنو، تو کہتی تھی کہ کیا میں تم کو اس طرح اچھی نہیں لگتی؟ جب اس کو کہی جاتی کہ بھئی تم تو دوسری جگہ جاتی ہو اچھے کپڑے پہنتے ہو، اس نے کہا کہ وہ تمہارے لیے کیا وہ پہنتی ہو. تو یہ عورت یا بدماش ہے، یا کسی جہاں جاتی ہے وہاں اس کی ٹھیک تعلقات نہیں ہیں، اور جہاں رہتے ہیں اس کے وہاں تعلقات صحیح نہیں ہے، اپنی خوات کے ساتھ کی محبت نہیں ہے. اپنوں کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے اور پرائے کے ساتھ وہ معاملہ ہے، تم کیسے کہیں گے؟ اللہ
تعالیٰ جل کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ دھوکہ تو تم شوہر کو دیں گے, یہ دھوکہ تم انسانوں کو دو گے, خدا کو کیسے دھوکہ دو گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات کا بڑا خیال رکھیں. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے جس کی وجہ سے دین کی تحقیر ہو, انبیاء علیہ السلام کی تحقیر ہو, صحابہ کرام جس کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچے ان کی تحقیر ہو. اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اس کی وجہ سے تمہاری دین میں خلل آ جائے گا, فرق آ جائے گا. تم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ کریں دین سے بھی نکل جاؤ گے اور آپ کہیں گے جو ہے میں تو کیا بڑا بیان کرتا ہوں, توحید بیان کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنا شرک کیا گیا, خدا کا بیٹا بنایا گیا, تثلیث کا عقیدہ رکھا, خدا بنا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری قرآن مجید کے میں دیکھیں کئی تحقیر کی ہے, اتنا فرمایا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں تھا, یہ خدا نہیں تھا, یہ اللہ کا بندہ تھا. پھر اس کے اندر جو خوبیاں تھیں, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب کی تھیں, جو معجزات نصیب کی تھیں, پھر ایک ایک معجزے کا بیان بھی کیا. ان ہمارے ہر جو بہانہ ہم کر سکتے ہیں, گستاخ لوگ جو بہانہ کرتے ہیں, اس سب کے بہانوں کو کیا ختم کر دیا. تو آپ اس کا بڑا خیال رکھیں. نہ تو توحید کو چھوڑے, نہ اللہ تعالی کے لیے محبت کو چھوڑے. یہ ہمارے لوگ آپس میں اختلافی مسئلہ ہوتا ہے, وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کا سلام نہیں لیتے. سلام لینا واجب ہے, سلام لینا واجب ہے, سلام کا جواب دینا واجب ہے, وہ جواب نہیں دیتے. لیکن مخالف کو ساتھ وہ گلے لگاتے ہیں. ایک بار ہم کسی دو علماء کے درمیان لڑائی تھی وہاں تیرہ میں. ابھی حیات ہے وہ الحمدللہ جو لوگ میرے ساتھ تھے. ایک غالباً وہ حاجی رضوان صاحب تھے میرے بھائی, اور ایک لطف اللہ صاحب تھی, وہ تو مجھے یاد ہے, مولانا لطف اللہ صاحب, مولانا حکیم صاحب کے بھائی ہیں. ہم وہاں گئے تھے, وہاں لوگوں کا ہیل اسکاٹ پر جھگڑا تھا. یہ جگہ ہر جگہ ہوتی. تو دو عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کی سرپرستی ڈاکو کرتے تھے. ایک کا سرپرست بھی ڈاکو تھا, دوسری کا سرپرست بھی ڈاکو تھا. ڈاکو کا مطلب ہے کہ لوگوں کو پک اپ بھی اغوا کرتے تھے, اور لوگوں کے حقوق بھی مارتے تھے. جب ہم پہنچ گئے, پہلے جو تھے تو ابھی وہ ساتھیوں کو بچ گئے کہ کبھی بھی کہتے ہیں کہ تمہاری اس کو مونچھوں سے نفرت آئی تھی, اور نے اتنی بڑی بات بری بات نہیں کی تھی اس نے. کبھی اس سے پوچھے وہ کیسا واقعہ تھا. ہم بیٹھے بیٹھے تھے تو بیٹھے بیٹھے میں ایک نے کہا کہ بڑا موحد ہے. کس کو کہتے ہیں؟ ایک موحد ہوتے ہیں نا, ایک موحد ہوتا ہے, یہ بڑا موحد ہے. اس کو آتا نہیں, طریقہ نہیں آتا. اس میں سامنے اس کو کہا کہ یہ کیسی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے سب کچھ ملتا ہے وہاں سے, پھر بھی لوگوں سے کوئی آدمی چوری کرتا ہے, اس کو نام نہیں لیا تو کیسے توحید ہو گیا. اب وہ پیچھے پڑ گیا, اور اس کے پاس گارڈ تھا, بہت بندوق والے تھے وغیرہ وغیرہ تھے. بہت نہیں, وہ کبھی کبھی لوگ دھوم دھام بڑے بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ فوج ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو خیر بات پہ
تمہیں میں ہوگی اس میں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس ہی 2 ساتھی ہیں, چل جاؤ تم ادھر بیٹھ جاؤ. یہ تمہاری جتنی بندوق زن ہیں آ جاؤ, میں کی لڑتا ہوں. اب موجود ہے, پوچھو سے خدایا اتنی مجھ سے ایسا نہ کرے. اب وہ حیران ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرے. ٹھیک ہے, کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. میں تو اپنی حکومت کہتا ہوں کہ تم IMF کہو کہ کیا کرو, جواب دے دو کہ کرو جو کچھ کرتے ہو, اور جس کو پیسے دیے پہلے اس سے مانگو. ہم تو ابھی آئے, ہم سے کیا مانگتے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو. جن کو تم نے پالا ہے, جن کو تم نے بڑا کیا ہے, جن کو تم نے عزتیں دی ہیں, پیسے وہ لے گئے, ٹیکس ہم دے گئے, اور کہتے پیسے تم دے دو. کہو کہ اپنا کام کرو. تو اس کو میں یہی بات کی کہ کرو میں یہاں اکیلا ہوں. اب دیکھو میرے ساتھ تلوار بھی نہیں ہے. اس دل میں بھی ہر طرح سے یہ میں آپ کو طریقے بتاتا ہوں. جب کوئی ایسی بات ہو کہو ایت الکرسی پڑھو اور کہو کہ میں اللہ رب العالمین کی حفاظت میں گود میں ہوں. انشاءاللہ اس کی ساری کروائیاں ان پر الٹ ہوگی. ایک گر بتا دیا بغیر فیس کی بتا دیا. تو غلطی مت کرو, لیکن وہ بہت گستاخی کر رہا ہے. بہرحال ہم نے اس کو تیار کیا, اور جو والا عالم تھا اکیلے میں بٹھا دیا کہ دیکھیں یہ مسئلہ اتنا یہ ہے کہ آپ بندوق اٹھا کر آپس میں کسی کو مارتے ہو. تو اگر میں نے ان کو راضی کیا کہ وہ آپ کے خلاف کچھ بات نہ کریں, ایک ترتیب پر ان کو لایا کہ آپس میں بھائی بند کیا وہ ساتھ رہیں, تو آپ راضی ہوں گے. اس نے کہا کہ اس سے پوچھوں گا, اہل بریت مشرف. میں نے کہا کہ اس کا تک نہ پوچھو, تم اتنے کمزور ہو کہ تمہارے ساتھ پرستی وہ کر رہے, تم امام ہے یا تم مقتدی ہو. وہ سمجھ گیا کہ اب یہ ہمارا بھی ہے, ہمارے ساتھ ہی لڑ پڑے گا. تو خیر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں دوسری کی طرف گیا, وہاں بھی ایک طرح مشہور بیٹا تھا, ایک وہی بریتی کی وہاں وہ, لیکن تھوڑا سا وہ ساتھ فوج کم تھا. کیا تھا؟ فوج کم تھا. اس کو بھی چلو اس نے وہاں کوئی بات ایسی نہیں کی, لیکن اس کو بھی سمجھایا اکیلے میں. اس نے کہا کہ اس کو کیا کریں گے. میں نے کہا کہ اس کو آپ پھر چھوڑ دیں. یہ جو نہیں ہری بریت جو تھا, بریت ہم کہتے ہیں کیا اس کو, مونچھوں کو کہتے ہیں, اہلی مونچھ, بڑی بڑی مونچھی تھی. دراصل لڑائی ان کی تھی, اور لڑاتے ملاؤں کو تھے. بٹھیرے نہیں ہوتے, بٹھیرے ایک ہاتھ میں لڑتے, دو ایک ذات کی بٹھیرے ہوتے اور ہاتھ میں لڑتے ہیں. ہمارا بھی یہ حال ہے. تو ان کے پاس گئے, انہوں نے بات مان لی, ایک دم مان لی. ان کے ساتھ بھی وہی کروائیاں ہو گئی, یہاں ہو گئی. وہاں سے ہم نے لکھ کے دے دیا, یہاں سے بھی لکھنے کی دے دیا. تو اس ڈاکو نے ہم دعوت کی تھی اس دن, پتہ نہیں کوئی ایسی حق نہ تھا کیا تھا. اس نے کہا کہ اس ملک کو خواہ مخواہ ہمارا کھانا کھانا ہوگا. میں کہا میں قطر نہیں کھاؤں گا تمہارا کھانا. مغرب کے ٹائم, عصر کے ٹائم میں ہم نے فیصلہ کیا دیا دونوں کے درمیان. الحمدللہ ہو بھی گیا, دونوں خوش بھی ہو گئے, مسئلہ بھی حل ہو گیا ان کا. میں نے کہا لڑائی مت کرو, جو کچھ کرتے ہو کرو, لڑائی تمہاری بند ہے. بحث کرو کہ کسی کو, یہ علماء جائیں گی, کوئی عوام نہیں جائے گا, عوام نہیں جائیں گے, علماء بیٹھ جائیں گے چائے پر, وہ مسئلے کو حل کریں گے. الحمدللہ ابھی وہ موجود بھی ہے, وہ قرارداد شاید وہ فیصلے موجود ہوں گی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ
اب یہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، داغی کرتا ہے، وہ اس کا محبوب ہے. کیا ہے؟ محبوب ہے. اس کو راتب بھی ہے. اور ایک جو ایک پکیزہ آدمی ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. مسئلے میں اختلاف ہے. اس کے ساتھ ہماری اس طرح ہاتھ پائی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا جو تعلق ہے وہ کس سے؟ اپنی ذات سے. ہم کو تو جتنا دین میں قریب ہو اس کے ساتھ اتنا رویہ رکھتے ہیں. رومی جو تھے، آپ مجھے بتائیں، یہ رومی جب روم کو مغلوب ہو گئے تو مسلمان کیوں خفا تھے؟ مشرکین کے ساتھ لڑائی تھی. کس کے ساتھ لڑائی تھی؟ مشرکین سے. اہل روم کیا تھے؟ تھوڑا سا وہ کتاب مانتے تھے. ایسے ہی طرح قرآن مجید میں کیا تھا. اور جب مسلمانوں کو جب روم وہ جو کسرا نے شکست کرائی، مسلمان کیوں خوش تھے؟ اہل کتاب جیت گئے، ہم بھی اہل کتاب ہے. تو تھوڑا سا مناسبت سے کیا ہو گیا؟ اب وہ تو بڑی بغیرت ہو گئی. وہ کیا ہے؟ یہ اہل کتاب نہیں. یہ جو ایک دن میں اس بار بات ختم بھی کرتا ہوں. ایک بار یہاں میرے پاس عیسائی آ گیا، حکومت کا بڑا تھا. بڑا میں نہیں جانتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے پہ یہ چیز ہو. یہاں ہمارے علاقے والوں کے ساتھ کی دوستی تھی. یہاں آ گئے. اچھا آدمی تھا، یعنی اخلاق آنا اچھا تھا. بیٹھ گئے، باتوں پہ بات آ گئی. اسی کمرے میں ہم بیٹھے تھے. تو مذہب کی بات آ گئی. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ عیسائی میں سے بے وفا قوم کوئی نہیں ہے. یہ بات ایسی نہیں کہ میں نے یوں ہی کر دی. وہ نے کوئی بات کی، میں نے بات کی. بات میں تو باتیں مچائیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ باتیں ہوتی. تو اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تمہارے خود انجیل میں ہے، تمہارے فلانی انجیل میں ہے، یوحنا وغیرہ، کہ دنیا کا سردار آئے گا، وہ میری صفائی پیش کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے. کئی ایسی باتیں اس وقت میں دریات اسلام تک لکھی تھی، تو بہت سے حوالے میرے سامنے تھے. یہ یہودی تمہارے پیغمبر کی والدہ پر الزام لگاتے ہیں. اس کو الیاذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیک کردار والی نہیں تھی، تانے دیتی تھی. اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ الیاذ باللہ اس کا باپ نہیں ہے. اس کو ہم لوگوں کو کہتے ہیں وہی بات وہ سیدھی اس کو کہتے تھے منہ پر. اور اس کے جو معجزات ہیں، یہ معجزات نہیں، یہ جادوگر ہے. اور تم بھی مانتے ہو کہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا. ہم نہیں مانتے. سولی پر چڑھایا گیا، اس لیے ٹائی تم پہنتے ہو، تازہ کرتے ہو، بات ہم کرتے ہو. تمہارے پاس تمہاری والدہ کی پکیزگی کی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کا، اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے اس کی پکیزگی سوائے اس پر جادو کا الزام لگاتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے. خارجی گواہ کی بات نہیں انجیل میں ہے، لیکن خارجی گواہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو خارجی گواہ دنیا کا سردار آتا ہے، دنیا کا سردار آتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی موجود ہے. اب وہ دنیا کا سردار
سید المرسلین آ گئے، آدم علیہ السلام تمام اولاد کی سردار آ گئے. قرآن مجید نے آپ کی ہماری پیغمبر ہے حضرت مریم کا رضی اللہ عنہ کا پاکیزگی بیان کی کہ یہ اللہ کی ولی تھی، بے موسم پلکاتے تھکاتے تھے، یہ وہ ساری جو باتیں اس وقت اس کے سامنے رکھ دی میں نے. اس کی پاکیزگی بیان کی. اس کی گود میں جو بچہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے اور اس نے گود میں بات ہی کی، یہ قرآن مجید کہتا ہے. اور اس کے پاس وہ جادوگر نہیں تھے، وہ اس کے پاس معجزات تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اس کے ہاتھ بھی ان پر نہیں لگے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اس نے اتنی صفائی پیش کی کہ شاید اور قرآن مجید میں دیکھی کسی اور کی صفائی پیش بھی نہیں کی. اب تمہارے پاس کون گواہ ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. اس قرآن مجید کے علاوہ یہود تو تمہاری مخالف ہے. ان یہودوں نے جنہیں تمہاری پیغمبر کی والدہ پر الزام لگایا، تہمت لگائی، اور تمہارے پیغمبر پر تہمت لگائے، تم کہتے ہیں سب محبت کرتے ہیں، اور تم نے اس کو تم کہتے کہ انہیں سولی پر چڑھایا. آپ اسی قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہو اور اسی پیغمبر کے جو توہین کرتا ہے وہ تمہارا محبوب ترین ہوتا ہے. اور وہ جب تمہارے دشمن ہے، تمہارے دشمن ہے، تمہارے پیغمبر کی دشمن ہے، تمہاری پیغمبر کی والدہ کی دشمن ہے، اس کو تم نے گود میں پالتے ہو. تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری محبت سچی ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ؟ تم اپنے پیغمبر کے ساتھ وفادار ہو؟ اتنی بغیرتی تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو شاید آپ لوگوں نے خنزیر کہا ہے، یہ بات اس خود ہی کی. خنزیر کھانے والوں کی یہی عادت ہوتی ہے، جتنا وہ بھی غیرت ہے اس کے اندر یہ بھی غیرت ہے. اس کو یہ بات نہیں کی، یہ میں نے آپ کو کی، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ لوگ خنزیر کھاتے ہیں، وہ خنزیر بڑا بے غیرت جانور ہے، وہ باری لگاتا ہے اپنی خنزیر پر، ہر چیز لڑتی ہے اپنی مادہ پر، خود ہی لڑتے ہیں. لیکن یہ آرام آرام کلبوں میں جاتے. تو یہ بات میں نے سوچی. اس کے بعد وہ چلے گئے، لیکن ایک پیغام انہوں نے بھیجا. اس نے کہا کہ یعنی اس کو وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا، عیسائی ساتھی سے نہیں، ہمارے ساتھیوں سے کہہ دیا. اس میں کربوگے والے بھی شامل تھے. دوستوں کے پاس لوگ آتے تھے، انہوں نے یہاں ملانے کے لیے لایا تھا. تو نے کہا کہ اس سامنے جو کہا بالکل ٹھیک کہا ہے. واقعی ہمارے اندر اس بغیرتی کا بہت بڑا جوہر ہے کہ ہم نے ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، قرآن مجید کی قدر نہیں کی، مسلمانوں کی قدر نہیں کی. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اپنے نفس کے ساتھ بے وفا ہوگا وہ اپنے پیغمبر سے بے وفا ہوگا. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں ہے، جھوٹا توحید کرتے ہیں، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہوگی. وہ جھوٹا ہے، وہ زبان سے اس لیے توحید کی آڑ میں توہین کرتا ہے. اور جو آدمی محبت کے دعوے دار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی برابر کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں جھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے.